لاہور پنجاب کا دارالحکومت اور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر لاہور، لیکن یہ کب قائم ہوا تھا؟ آخر یہ کتنا پرانا شہر ہے؟ تاریخ میں اس کا ذکر پہلی بار کب ہوا تھا؟ آج ہم اس ویڈیو میں لاہور کی تاریخ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ کتنا پرانا شہر ہے۔ ناظرین، پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمے نہیں، یعنی جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ بھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لاہور لاہورے۔ ناظرین، لاہور کے بارے میں ایک داستان مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ ہندو دیوتا رام نے اپنی بیوی سیتا کو ایودھیا سے نکال دیا تو وہ دریائے راوی کے کنارے پہنچی۔ یہاں اس کی ملاقات ایک ہندو سادھو اور شاعر والمیکی سے ہوئی۔ سیتا اسی جگہ رہنے لگی اور یہاں اس نے 2 جڑواں بیٹوں لوہ اور کش کو جنم دیا۔ لوہ نے لاہور اور کش نے قصور آباد کیا۔ والمیکی جس سے سیتا کی ملاقات ہوئی، یہ وہی شاعر ہے جس نے بعد میں رام اور سیتا کی مشہور زمانہ کہانی رامائن لکھی تھی۔ رامائن تقریباً 2.5 سال پرانی کتاب بتائی جاتی ہے۔ اگر لوہ اور کش کی کہانی کو سچ مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور کم سے کم 2.5 سال پرانا شہر ہے۔ لیکن یہ تو ایک داستان ہے، حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ پتہ نہیں ہے یا نہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ لاہور کی پچھلی 1000 سال تاریخ کو چھوڑ دیا جائے تو اس سے پہلے اس شہر کی کوئی ایتھینٹک یا مستند تاریخ موجود ہو تو پھر سوال یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی بار لاہور کا ذکر کب آیا؟ آج سے 1800 برس پہلے ایک مصری جغرافیہ دان الائٹس ٹال نامی نے دنیا کے جغرافیے پر ایک رہنما کتاب گائیڈ بک تیار کی۔ اس کتاب کے اندر ہندوستان میں لابوکلا نامی ایک شہر کا ذکر کیا گیا تھا۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ شاید لابوکلا ہی وہ شہر ہے جو بعد میں لاہور کے نام سے مشہور ہوا، لیکن اس ایک ادھورے سے ذکر کے علاوہ لاہور تاریخ کے صفحات سے بالکل غائب ہے۔ تو پھر لاہور کی ماڈرن ہسٹری کب شروع کی گئی؟ لاہور آج سے ٹھیک 1000 برس پہلے تاریخ دانوں کی نظر میں آیا، جب 1021 میں غزنوی سلطنت کے حکمران محمود غزنی نے اسے فتح کر لیا۔ اس نے لاہور کا نام بدل کر محمود پور رکھ دیا اور اپنے مشہور زمانہ غلام اور جنرل ایاز کو لاہور کا گورنر مقرر کر دیا۔ لیکن محمود پور کا نام زیادہ دیر چل نہ سکا اور یہ شہر لاہور ہی کے نام سے مشہور رہا تھا۔ یہ ایاز ہی تھا جس کے دور میں لاہور ایک بہت بڑے ترقیاتی شہر کے روپ میں ڈھلنا شروع کیا گیا۔ لاہور کی تاریخ میں پہلی بار ایاز نے یہاں ایک قلعہ تعمیر کروایا اور شہر کے گرد دیوار بنائی۔ اس کے دور میں غزنی سلطنت کے کونے کونے سے لوگ لاہور میں آ کر آباد ہونے لگے۔ ان میں مشہور صوفی شخصیت حضرت داتا علی حجویری بھی شامل تھے، جس کی وجہ سے لاہور آج داتا کی نگری بھی کہلاتا ہے۔ ناظرین، دیکھتے ہی دیکھتے لاہور ایک جدید شہر بن گیا۔ لاہور کی اس ترقی کا سہرا ایاز کے سر جاتا ہے۔ آج بھی لاہور کے اس عظیم معمار کا مقبرہ شالیمار روڈ لاہور میں موجود ہے، لیکن اس کے قریب سے گزرنے والے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ مقبرہ اس شخص کا ہے جس نے لاہور کو لاہور بنایا تھا۔ اگرچہ لاہور کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محمود غزنی کے قبضے میں جانے سے پہلے یہ ایک مشہور شہر تھا۔ مسلمان تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ لاہور راجپوت سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ راجہ جے پال، جس نے سلطان سبکتگین اور پھر اس کے بیٹے محمود غزنی کا مقابلہ کیا تھا، اس کا ہیڈ کوارٹر بھی لاہور ہی تھا۔ جدید مورخین اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا ماننا ہے کہ لاہور کے راجپوت سلطنت کا دارالحکومت ہونے کی باتیں صرف کہانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لاہور کی جدید تاریخ تب لکھی گئی تھی جب اس پر مسلمانوں کا کنٹرول ہوئے 600 سال گزر چکے تھے۔ جن مسلمانوں نے اس وقت لاہور کی تاریخ لکھی، انہوں نے فرض کر لیا کہ اتنا شاندار شہر ضرور مسلمانوں کے آنے سے پہلے اپنی تاریخی مقام رکھتا ہوگا، لیکن کوئی ایسی تاریخ دستیاب نہیں جس کی بنیاد پر یہ مانا جا سکے کہ لاہور محمود غزنی سے پہلے بھی کوئی مشہور شہر تھا۔ ناظرین، لاہور محمود غزنی سے پہلے مشہور تھا یا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
کیوں نہ کہ مسلمانوں کے کنٹرول میں جانے کے بعد اس کی شہرت اور ترقی بڑھتی چلی گئی۔ پہلے محمود غزنی نے لاہور کو اپنی سلطنت کے مشرقی حصے یعنی ہندوستان میں اپنے زیر کنٹرول علاقوں کا مرکز بنایا۔ پھر 12ویں صدی میں آخری غزنی حکمران خسرو ملک نے 1163 سے 1186 تک لاہور کو اپنا دارالحکومت بنائے رکھا۔ لاہور کو محمود غزنی اور ایاز کے بعد سب سے زیادہ شہرت مغلوں کے دور میں ملی۔ اکبر بادشاہ نے 1585 سے 1599 تک تقریباً 14 برس لاہور کو اپنا دارالحکومت بنائے رکھا۔ یہاں سکے تیار کرنے والی شاہی ٹکسال بھی نصب کی گئی تھی۔ لاہور میں ٹکسالی گیٹ اسی ٹکسال کی یاد میں ہے۔ اکبر نے ہی موجودہ شاہی قلعہ لاہور کی بنیاد رکھی تھی، جس میں بعد کے حکمرانوں نے اضافے کیے۔ اکبر کے بیٹے شاہ جہاں جہانگیر کو بھی لاہور بہت پسند تھا۔ اتنا پسند تھا کہ اس نے لاہور میں دفن ہونے کی وصیت کی۔ آج دریائے راوی کے پار شاہدرہ میں جہانگیر کا مقبرہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ جہانگیر کی محبوب بیوی ملکہ نور جہاں بھی اس سے کچھ ہی فاصلے پر لاہور ہی میں دفن ہے۔ مغلوں کے زوال کے بعد لاہور کی اہمیت ایک بار پھر کم ہو گئی تھی، مگر 1799 میں راجہ رنجیت سنگھ نے لاہور کی قسمت پھر بدل دی۔ رنجیت سنگھ کے دور میں لاہور ایک بار پھر ایک بڑی سلطنت کا دارالحکومت تھا، جس کی حدود امرتسر سے پشاور اور کشمیر سے ملتان تک پھیلی ہوئی تھی۔ انگریزوں کے دور میں لاہور برطانوی صوبہ پنجاب کا سرمائی دارالحکومت تھا۔ اس صوبے میں بھارتی پنجاب، ہریانہ، دلی اور ہماچل پردیش کے علاوہ موجودہ پاکستانی صوبہ خیبر پختونخوا بھی شامل تھا۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد لاہور پاکستانی پنجاب کا دارالحکومت قرار پایا اور یہ سٹیٹس اب بھی برقرار ہے۔ ان سب باتوں سے آپ لاہور کی تاریخی اہمیت اور موجودہ اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کے خیال میں لاہور کتنا پرانا ہے؟ اور آپ نے لاہور کے بارے میں سب سے پرانی کہانی کیا سن رکھی ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔